أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارا بارو، اللہ تبارک و تعالیٰ جے کلام پاک ماں سورہ حجرات جو ابتدائی 5 آیت میں تلاوت کیوں ہوئی. اللہ رب العالمین کھان دعا کیا تو مجھے سچ چوڑ جی، اساں سبنی کے سمجھن جی، اساں سبنی کے قرآن پاک جی ان آیتن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ یہاں جو حجرہ ہوتا ہے جس میں اللہ رہتا ہے تو حجرے کی ڈیزائننگ، اس کا رقبہ، اس کا علاقہ، اس کی حدود، اس پر کوئی موضوع گفتگو نہیں ہوئی، لیکن لفظ حجرہ استعمال ہوا ہے، اس لیے اس سورہ کا نام حجرات رکھا گیا ہے. یہ سورہ بڑی اہم ہے، اس لیے اہم ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زندگی گزارنے کے بنیادی اصول، ضوابط اور اخلاقیات سمجھائی ہیں. اور اس سورہ کی اور سورہ فرقان کی اہمیت اتنی بڑی ہے کہ ان 2 صورتوں کو BA کے نصاب میں شامل کیا گیا ہے. جو لوگ BA کرتے ہیں تو ان کے نصاب میں یہ سورہ شامل ہوتی ہیں، دونوں سورہ حجرات بھی اور سورہ فرقان بھی. اور ہم لوگ بھی ان دونوں صورتوں کو، جو لوگ قرآن کی عربی سیکھنا چاہتے ہیں ان کو قرآن کی عربی سکھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ان کے ذریعے سے ہم قرآن کے کچھ اسباق دیتے ہیں، ہلکا سا اس میں اشارہ دیا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے قرآن سیکھ سکتا ہے بندہ. یعنی قرآن پاک پڑھا جائے، اس کی عربی کو سمجھا جائے، یہ ممکن ہے. اللہ رب العالمین کا بڑا کرم ہوا کہ میں 1996 میں غالباً لاہور میں گیا اور سعودی عرب سے PhD عربی لسانیات کے اندر قلب بشیر خابر بٹ صاحب نے مجھے یہ سبق پڑھایا سورہ حجرات اور سورہ فرقان کے. وہ PhD تھے اور سعودی عرب سے PhD کرتے آئے تھے، اور اس دعوے کے ساتھ آئے تھے کہ قرآن پاک کے اندر 80% الفاظ ہماری مقامی زبان ہوتے ہیں، اور صرف 1.5% الفاظ وہ ہیں کہ جو قرآن پاک میں استعمال ہوتے ہیں، ان کی تعداد 1.5% ہے مکمل الفاظ کے مقابلے میں. قرآن پاک میں جتنے الفاظ استعمال ہوئے ہیں 1.5% الفاظ وہ ہیں جو عربی کے ہیں لیکن استعمال بار بار ہوتے ہیں. ان کو سمجھ لیا جائے، وہ اتنی بار استعمال ہوتے ہیں کہ ان کے استعمال کو اگر سیکھ لیا جائے تو قرآن پاک کا بیشتر حصہ سمجھ میں آ جاتا ہے. اب چونکہ صرف 20% الفاظ کا مسئلہ ہے تو اس سے ثابت ہی ہوا کہ اگر یہ سبق ہم قرآن پاک کے یہاں سیکھنا شروع کر دیں، قرآن عربی سیکھنا شروع کر دیں، سورہ فرقان کو سمجھنا شروع کر دیں، سورہ حجرات کو سمجھنا شروع کر دیں، اور وہ چند اسباق ہم نے 10 دن میں سیکھی تھی اور 2.5 گھنٹے کی کلاس ہوا کرتی تھی جس میں قرآن عربی کے ساتھ تفسیر قرآن بھی ہوتی تھی.
ہم تفسیر قرآن نہ کریں، صرف قرآن عربی کریں تو یہ 3 دن کا کام ہے، لیکن 3 دن کے لیے 5 گھنٹے کی کلاس ہے، یعنی کہ 15 گھنٹے چاہیے، اور اتنا ٹائم ہمارے پاس نکالنا مشکل ہوتا ہے، ہم تو آدھے پون گھنٹے کے لیے بمشکل جمع ہوتے ہیں۔ یہ باتیں ساری میں اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے دلوں میں قرآن پاک سے محبت اور شغف ہے، ہم چاہتے ہیں کہ قرآن پاک ہمیں سمجھ میں آئے، ترجمہ ہم لوگ کر سکیں، تو ان کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن عربی کی کلاسیں بھی ہم اپنی کالونی میں اپنے بچوں کے لیے شروع کر سکتے ہیں، لوگوں کے لیے شروع کر سکتے ہیں، اور اس سے بڑی اور کیا انسان کی سعادت ہوگی کہ وہ قرآن کا عربی کو یہاں پر سمجھ کے اس کے لحاظ سے قرآن پاک کی اپنا دل لگا سکے، قرآن پاک کو سمجھ سکے۔ آج کا درس کچھ اسی حساب سے ہم لوگ کریں گے کہ ہلکی ہلکی ہم قرآن پاک کی عربی بھی سمجھتے چلیں گے، تاکہ اندازہ ہو جائے قرآن پاک سمجھنا آسان یا مشکل ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کا نام حجرات میں نے پہلے بتا دیا، اس لیے رکھا گیا کہ لفظ حجرات اس کے اندر استعمال ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کا آغاز جس لفظ سے کیا ہے وہ لفظ ہے یا، اور اس کے بعد پھر لفظ آیا ہے ایوہا۔ یا اور ایوہا یہ دونوں الفاظ قرآن پاک میں استعمال ہوتے ہیں، اور یہ بار بار آنے والے 1.5% الفاظ ہوتے ہیں، یعنی کہ 1.5% وہ الفاظ جو بار بار استعمال ہوتے ہیں قرآن پاک میں، ان میں سے اس لیے ایک مرتبہ سمجھا جائے، اب جہاں جہاں یہ استعمال ہوں گے اور بار بار استعمال ہوں گے تو سب کو سمجھ میں آ جائے گا اس کی معنی کیا ہے۔ اس کے 2 معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ عربی زبان میں یا کا لفظ اردو کے اسی لفظ کے لیے استعمال ہے جس میں ہم اڑے کسی کو مخاطب کرنے کے لیے، کہ سڈن جیلا ہے، پکارنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ ارے مجھے گال تھا بدھو، یہ جو اڑے ہے، ارے میری بات سنو، یہ جو استعمال ہوتا ہے لفظ۔ اب اس کے بعد آپ بولیں گے کہ یا تو سمجھ میں آ گیا بھائی، یا استعمال ہوتا ہے کسی کو مخاطب کرنے کے لیے، کسی کی توجہ کسی اور طرف ہے، اس کو اپنی طرف توجہ کو منتقل کرنے کے لیے، تو ایوہا کیوں استعمال ہوا؟ اب یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ ایوہا بھی استعمال ہوتا ہے، اور ایوہا کے بعد ایتوہا بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ عربی سیکھنے کے طریقے سمجھا رہا ہوں۔ یا سمجھ میں آ گیا، کسی کو مخاطب کرنا، ایوہا یا ایتوہا، یہ اگر یا کے ساتھ لگ جائیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کس سے مخاطب ہے، مرد سے یا عورت سے، چونکہ یا میں تو کوئی بات واضح نہیں ہو رہی، دونوں کے لیے استعمال ہو جائے گا۔ ایوہا اور ایتوہا، ایوہا استعمال ہوتا ہے مذکر کے لیے اور ایتوہا استعمال ہوتا ہے مؤنث کے لیے، لیکن ایک شرط اس کے ساتھ، جس کو مخاطب کیا جا رہا ہو اس کے نام سے پہلے ال لگتا ہو، جیسے کہ یہاں پر قرآن پاک میں استعمال ہو رہا ہے یا ایوہا الذین، الذین آگے ال آ گیا تو ال سے پہلے پھر ایوہا آئے گا، اگر ال نہ ہوتا تو پھر یا کے ساتھ بات آگے چلی جاتی، نہ ایوہا آتا نہ ایتوہا آتا۔ اب الذین کا لفظ استعمال ہوا، یہ قرآن پاک کے بار بار استعمال ہونے والے الفاظ ہیں، آج بھی آپ دیکھیں گے کہ ان کا استعمال بار بار ہو رہا ہوگا۔ یا ایوہا الذین، یا ایوہا الذین، الذین کا لفظ، اس کی میں آپ کے سامنے وضاحت کروں کہ الذی لفظ ہے۔ اب یہ 4 الفاظ ہمیں سمجھنے پڑیں گے ایک وقت میں، 4 الفاظ۔ آپ تھوڑا سا غور کریں گے، دلچسپی قرآن سے بڑھے گی، قرآن دل میں اترنا شروع ہو جائے گا، دل کے دروازے کھل جائیں گے۔ اس سے بڑھ کر ذہن میں بیٹھنے والی کوئی چیز نہیں، کہ اس لیے کہ انسان کا دل جتنا قرآن کے ساتھ ہوتا ہے کسی اور چیز کے ساتھ نہیں۔ اب یہ سمجھیں کہ ایک لفظ ہے الذی، دوسرا ہے اللتی، ایک لفظ ہے الذی اور دوسرا لفظ ہے اللتی۔ اس کے معنی ہے جو، یعنی کہ لفظ اردو کا جو، اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے الذی اور اللتی۔ اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ الذین، یہ نون لگا ہوا ہے، یہ نون لگا ہوا ہو۔ اب 3 چیزیں سمجھیے گا غور سے، ذہن میں بٹھانے کی ہیں، یہ نون، واو الف اور واو نون، بار بار آئیں گے، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر یہ درس سلسلہ مستقل چلتا رہا اور آپ مستقل شریک ہوتے رہے، یہ چند اصول ہم سمجھ جائیں گے، قرآن پاک سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ نون، واو الف اور واو نون، یہ نون، واو الف اور واو نون، یہ وہی استعمال ہے جو انگریزی میں ہم ایس اور یس کا کرتے ہیں، کسی چیز کو جمع بنانا، اینیمل کو اینیملز کرتے ہیں ہم لوگ، بوائے کو بوائز کرتے ہیں ہم لوگ، ایس اور ایس یس کا اضافہ ہوتا ہے، تو وہی استعمال ہے، یہ نون، واو الف اور واو نون۔ اب اس کا مقصد یہ ہوا کہ الذین کی جو بات کی جا رہی ہے، الذین کی جو بات کی جا رہی ہے، یہ بات کی جا رہی ہے، یہ نون لگائے، اس کا مقصد یہ ہوا کہ آگے جن کے لیے بات کی جا رہی ہے وہ ایک نہیں ہے، وہ ایک سے زیادہ ہے، جمع کی بات کی جا رہی ہے۔
کون بتا رہا جمع کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ نون، واو نون اور واو الف، یہ نون، واو نون اور واو الف، یہ تین چیزیں اگر کسی جملے کے آخر میں لگ رہی ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ یہ اس کو جمع کر رہی ہیں، جمع کے لیے اس کو بنانے کے لیے کی گئی ہیں۔ اب ہمیں سمجھ میں بات آ رہی ہے، یا ایھا الذین، اے جو، اے جو۔ اب ایک استعمال میں آپ کو اور سمجھانا چاہوں گا، یہاں پر بار بار استعمال ہوگا، یہاں استعمال ہوا ال۔ جتنے لوگ تھوڑا بہت انگریزی پڑھے ہوئے ہیں انہیں پتا ہے کہ آرٹیکل ہوتا ہے د، کسی مخصوص چیز کے لیے ہم د لگا دیتے ہیں۔ ہم ہر ایک کی بات نہیں کر رہے، ہم تمام لوگوں کی بات نہیں کر رہے، ہم جس بات کا یہاں ذکر کر رہے ہیں آگے چل کے وہ اپنے عام معنوں میں نہیں ہے، وہ خاص معنوں میں ہے، اگر یہ بات مجھے سمجھانی ہو۔ اب میں یہ چار چیزیں میں آپ کے سامنے دوبارہ دہراؤں گا۔ یا اے کے لیے استعمال ہوا، ایھا اس لیے استعمال ہوا کہ آگے کسی خاص کا ذکر آ رہا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد ال ہے، یا ایھا ال اگر آ گیا تو ایھا آ گیا، ورنہ صرف یا کافی تھا۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو، اے لوگو جو یعنی کہ زیادہ لوگ ہیں، آمنو۔ اب آپ سمجھ گئے کہ میں نے کہا تھا کہ تین چیزیں ہیں، واو الف، یہ نون اور واو نون، تو آمنہ کے ساتھ واو الف لگ گیا، آمنو، آمنو واو الف لگ گیا تو اس کا مقصد ہے کہ جمع، ایک ایمان والا نہیں، وہ تمام لوگ جو ایمان لائے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے۔ اب یہ ایمان تو انسان کسی بھی چیز میں بھی لا سکتا ہے، ایمان تو اس بات میں بھی لایا جا سکتا ہے کہ ابھی رات ہے، ایمان تو اس بات میں بھی لایا جا سکتا ہے کہ ابھی لائٹ آ رہی ہے، ایمان تو اس بات میں بھی لایا جا سکتا ہے کہ آج سردی ہے۔ لیکن یہ جو آمنو کی بات کی جا رہی ہے، جس سے پہلے ال لگا تھا، کسی خاص ایمان کی بات کی جا رہی ہے، اس ایمان کی بات کی جا رہی ہے جس کے لیے قرآن پاک کہتا ہے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ وہ قرآن نے اس ایمان کی جو تعریف کی ہے کہ جو ایمان خاص اللہ پر ایمان کے لیے ہے اور اللہ کے واضح کردہ ایمان کے بارے میں، اس ایمان والوں سے خدا رب ذوالجلال مخاطب ہے۔ مخاطب رب کائنات ہوا ہے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے خدا کے واحد خدا ہونے پر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری پیغمبر، قرآن کے الہامی خطاب ہونے پر، اور مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر اور فرشتوں کے اوپر یہ اس نے ایمان لے کر آ گیا۔ اللہ رب العالمین نے اب اس سے مخاطب، اس لیے کہ یہ لوگ مخصوص ہو گئے۔ ان لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم نے دنیا سے اپنے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، ان لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم نے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور سپرد کر دیا ہے، اب ہمارے وجود کے اوپر، ہمارے جسم کے اوپر، ہمارے معاش کے اوپر، ہمارے روزمرہ کے معاملات کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے بزنس کے اندر، کہیں بھی خدا کی مرضی کے علاوہ کسی کی مرضی نہیں چلے گی، یہ اعلان کر دیا۔ ان کو آمنو کہا جاتا ہے، یہ لوگ ایمان والے۔ تو اللہ رب العالمین اپنے ان مخصوص بندوں سے مخاطب ہے، اسی لیے الگ کر کے ال لگا کر، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنو۔ اور اب جو استعمال ہوگا لفظ یہ کہ وہی لفظ ہے کہ جو بار بار استعمال ہوگا۔ ایک لفظ وہ آیا کہ جو اس وقت تک ہم نے عربی کے گرامر کی چیزوں کے علاوہ اس میں سکھا ہے، وہ آمنہ، ایمان، ہمارا اردو میں بھی لفظ ایمان بولتے ہیں، وہی لفظ ہے آمنہ، ایمان، جو اردو والا ہے، الگ سے نہیں ہے کوئی لفظ، اسی معنی میں استعمال ہے جس معنی میں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو۔ اب دیکھیں کہ اب اس کے بعد کیا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کے بعد لفظ استعمال ہو رہا ہے لا، اور لا کے معنی کیا ہے؟ لا حاصل گفتگو کی اس نے، لا ایجانی بات کی اس نے، تو یہ لا کے معنی ہوتے ہیں نہ، حاصل نہ ہو جس میں کچھ، انکار کا صیغہ ہے، اور یہاں پر منع کیا جا رہا ہے کہ ایسا مت کرنا، روکا جا رہا ہے۔ اب انکار کے لیے تین الفاظ استعمال ہوتے ہیں قرآن پاک میں، صرف پورے قرآن میں، لام الف لا، لام میم لم، اور لام اور نون لن، لا لم لن، یہ تین الفاظ استعمال ہوتے ہیں جن کے معنی نہ، انکار کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ لم تقولون ما لا تفعلون، مت کرو وہ بات جو تم کرتے نہیں ہو، لم مت کرو، روکنا، انکار کرنا۔ لا تقدموا، قدم مت بڑھانا، تقدم قدم، تقدم قدم، وکھ کرنا، پیش قدمی کرنا، آگے بڑھنا، لا تقدموا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، اے ایمان والو، اب چونکہ تم نے ایمان کا اعلان کر دیا ہے، تم نے کلمہ پڑھ دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو سن لو میرا حکم تم، اب تم نے قدم نہیں اٹھانا، وکھنائے کرنی، پیش قدمی نہیں کرنی، تم نے آگے نہیں بڑھنا۔ تقدم، تقدمو، آخر میں واو الف، تم سب قدم مت اٹھانا، تقدمو آخر میں واو الف،
جمع کے لیے، واو الف یہ نون واو نون جمع کے لیے. اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں، چونکہ پہلا سبق ہے، بار بار استعمال ہونے والی چیزیں جب آگے آ رہی ہوں گی تو آپ کو پتا ہے کہ کیا ہے. پہلی مرتبہ بتانا بہت ضروری ہوتا ہے. اب دیکھیں تقدمو اصل لفظ قدم، اس کے ساتھ تے لگ گیا، تو یہ بھی عربی کا ایک انداز ہے، لیکن یہ 4 الفاظ لگتے ہیں، کہیں 5 شاید. یا تو فے لگتا ہے، فتصبحو، کہیں تقدمو لگتا ہے، کہیں یعقلون یا لگتا ہے، کہیں جیسے بسم اللہ بے لگتا ہے، اسم کے ساتھ بے لگا، شروع میں لگ رہے ہیں سارے. البا یعنی کہ بے لگا، الفا یعنی کہ فے لگا، التا یعنی کہ تا لگا، الیا یعنی کہ یا لگا. 4 الفاظ شروع میں لگتے ہیں. ان کی آگے جو جملہ آ رہا ہے اس کی معنی بنانے کے لیے تقدمو، تم، تا استعمال ہو رہا ہے تم کے لیے. تم قدم مت بڑھانا، تم پیش قدمی مت کرنا. البا بسم اللہ نام کے ساتھ، کے ساتھ، با کا استعمال کے ساتھ، با کا استعمال سان گڈ، تا کا استعمال تمہاں تم. تقدمو تم قدم مت اٹھانا. اب آیت کو میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں کے سامنے، آپ کو معنی سمجھ میں آ رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو قدم مت بڑھانا. اب لفظ استعمال ہو رہا ہے بین، اور آپ کو معلوم ہے کہ بین کی معنی کیا ہے؟ یہ اردو کا لفظ ہے. جیسے بین الاقوامی، ما بین، دو کے درمیان، بین کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. بین بین درمیان درمیان اردو میں استعمال کرتے ہیں ہم لوگ. بین الاقوامی قوموں کے درمیان. اب یہ دو کے درمیان تم لوگوں نے جو طے کیا گیا ہے اس سے آگے تم نے قدم نہیں بڑھانا. عربی کو سمجھتے چل رہے؟ مشکل لگ رہی ہے یا آسان لگ رہی ہے؟ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں پر میرے سامنے جو بیٹھے ہوئے کسی نے بی اے کیا ہوا ہے، کسی نے ایم اے کیا ہوا ہے، کسی نے ایم ایس سی کیا ہوا ہے، سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں. اور ان لوگوں کے سامنے قرآن پاک کے چند بنیادی قوانین اور اصول اگر سمجھ میں آ جائے، قرآن سمجھ میں آ جائے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پیش قدمی مت کرنا، آگے مت بڑھنا، بین درمیان میں. کس کے درمیان میں؟ ید، ید بیضا داری، بغل میں ہاتھ ڈالے باہر نکلا چمکتا ہوا نکلا. عربی زبان کا لفظ ید ہاتھ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ہاتھ کس کا ہاتھ؟ بین یدی اللہ، اللہ کا ہاتھ. وہ اردو کا لفظ ہے، صبح و شام اور کی معنی میں استعمال ہوتا ہے. دن و رات، لیل و نہار، واو کا لفظ اور کے لیے استعمال ہوتا ہے. بین یدی اللہ و رسولہ، بین یدی اللہ و رسولہ، رسول کے ساتھ آخر میں ہا لگا ہوا ہے، تو ہا اشارہ کر رہا ہوتا ہے جس کا ذکر کیا گیا، کس کا؟ اللہ کا. بین یدی اللہ و رسولہ، اور اس کے رسول. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پیش قدمی مت کرنا، آگے مت بڑھنا ان باتوں کے کہ جو باتیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تمہارے لیے طے پا گئی ہیں. قدم مت بڑھانا. طے کر دیا رب کائنات نے کہ تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تمہارے زندگی کے معاملات رب کائنات نے طے کر دیے، اصول طے کر دیے، ضابطے طے کر دیے، شریعت واضح کر دی کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کیا پینا ہے کیا نہیں پینا، کیا کاروبار کرنا ہے کیا کاروبار نہیں کرنا، کس سے تعلق رکھنا ہے کس سے تعلق نہیں رکھنا، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، طے کر دیا رب کائنات نے. سب ایک دائرہ کھینچ دیا. مفسر فرماتے ہیں کہ ید اللہ کی جو بات کی گئی تو انسان جب ہاتھ پھیلاتا ہے تو ان ہاتھوں کے بڑھنے کی ایک حد ہوتی ہے، ایک دائرہ بن جاتا ہے. اگر ہم بنائیں دائرہ آگے اور پیچھے ایک دائرہ بن جاتا ہے ان ہاتھوں کے ذریعے سے، تو ایک حد ہے. اس حد کے اندر تمہیں خدا نے آزادی دے دی، اس حد سے آگے مت بڑھنا. تم طے کر دیا رب کائنات ہے تمہارے لیے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، کیا سننا ہے کیا نہیں سننا، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کیا پینا ہے کیا نہیں پینا. اور یہ حکم خدا بندی ہے کہ تمہیں نہیں کرنا. اب یہاں پر بڑا نازک معاملہ آ جاتا ہے کہ اگر اس حکم کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے تو حکم خدا بندی کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اور ایمان کے اصولوں کے خلاف ہے. جس ایمان کی بات رب کائنات نے آیت کے سلسلے میں کی کہ اگر تم ایمان والے ہو تو اب تمہاری مرضی نہیں ہے کہ تم جو چاہو کرتے پھرو. ایک کھنٹا ہے جو تمہارا باندھ دیا گیا ہے، تمہارا وجود رسیوں سے بندھا ہوا ہے، جیسا گھوڑا گدھا جانور بکری تم باندھ دیا کرتے ہو.
تو جتنی بڑی وہ رسی ہوتی ہے اس حد میں وہ گردش کر سکتا ہے، گھوم سکتا ہے، پھر سکتا ہے، اس سے آگے نکلنے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ تو ایمان بھی وہ رسی ہے تمہاری جو تمہیں باندھ دیتی ہے، اس رسی کی اس حد سے تمہیں آگے نہیں نکلنا۔ اگر تم نکلو گے تو خدا کی بارگاہ میں اس خدا کے حکم کو توڑنے والے بن جاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ بڑا نازک معاملہ ہے، اور یہ زندگی کے کسی ایک مرحلے پر یہ اس حکم کا اطلاق نہیں ہو رہا۔ یہ آنکھ کھولنے سے اور انسان کے قبر میں اترنے تک، شعور آنے سے انسان کی موت تک، زندگی کے جتنے معاملے ہیں اس حکم کا اطلاق ان تمام کے تمام تر معاملات کے اندر ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اتنا وسیع یہ حکم ہے خدا رب ذوالجلال کا کہ اس کا احاطہ کرنا انسان کے لیے مشکل ہے کہ یہ حکم میرا کہاں کہاں مجھے رہنمائی فراہم کر رہا ہے، اس حکم کا اطلاق کہاں کہاں ہو رہا ہے، یعنی کہ زندگی کے ہر دائرے میں ہو رہا ہے۔ میرا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس لمحے کے اندر اس حکم کے دائرے سے میں آزاد ہوں، میں ہر وقت ہر گھڑی اس حکم کے دائرے کے اندر آ رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مقرر کردہ دائرے کے باہر قدم مت اٹھاؤ۔ بین یدی اللہ ورسولہ، وہ جو اللہ اور اس کے رسول نے طے کر دیا۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طے کر دیا؟ خدا رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں خود فرما دیا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں میرا رسول دے اسے اخذ کرو، فخذوہ اخذ کرنا، وما نہاکم، اور جس سے تمہیں منع کرے اس چیز سے رک جاؤ، فانتہوا۔ تو خدا رب ذوالجلال کے پیارے پیغمبر نے جو حکم دیا، کہہ کر حکم دیا، کر کے دکھا کر حکم دیا، تمام کے تمام تر احکامات جو آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچنا ہے، وہ سارے کے سارے ہمارے لیے زندگی کے اصول بن جاتے ہیں۔ قرآن میں آپ کو خود رب ذوالجلال نے فرما دیا کہ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ میں صرف اللہ کی مانوں گا، خدا نے خود اپنے ساتھ جوڑ دیا احکامات کے معاملے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو میرے حکم کی اہمیت ہے، جو میرے حکم کی افضلیت ہے، جو میری حکم کی افضلیت ہے، وہی ہے کہ وہی حکم کی افضلیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی ہے۔ اس لیے جہاں تم قرآن کی بات کو مانو گے اتنا ہی تمہیں حدیث کی بات کو بھی ماننا ہے، اتنا ہی تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھی ماننا ہے۔ ایک بڑا اہم نقطہ میں بتانا چاہتا ہوں، علمی نقطہ، اور اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے یہاں پر، اور آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کے لیے نہ سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ نہ سمجھ سکے اس کو۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کیا انسان دنیا کے معاملات کے اندر، زندگی کے معاملات کے اندر کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اس بات میں آزاد ہے کہ وہ قدم اٹھا لے اور بعد میں سوچے کہ یہ صحیح ہے غلط ہے؟ ایسا ہے؟ میں دوبارہ سوال کر رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ زندگی کے معاملے میں مجھے کوئی عمل کرنا ہے، میں عمل کر کے پھر سوچوں کہ مجھے کرنا چاہیے تھا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ مجھے پہلے سوچنا ہے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ لا تقدموا کے معنی کیا آتے ہیں؟ قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لینا، قدم مت اٹھانا، قدم مت اٹھانا، کرنا مت کام، پہلے جان لو گے جو میں کام کرنے والا ہوں وہ شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، خدا کے حکم کے مطابق ہے کہ نہیں، کہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے اجازت ہے کہ نہیں ہے، پہلے جانو۔ اللہ ٹب جاہلوں کی طرح بس زندگی گزارنا شروع کر دو، جو آئے دل میں کرتے رہو۔ یہ ایمان کی علامت نہیں ہے، ایمان کا تقاضا ہے کہ تم پہلے جانو خدا نے کیا کہا ہے، پھر کرو جا کر، کیا مجھے کھانا ہے، کیا مجھے پینا ہے، کیا مجھے کرنا ہے، کیا مجھے نہیں کرنا، میرے خدا کا میرے رسول کا مجھے حکم کیا ہے۔ تب جا کر علماء کرام فرماتے ہیں تفسیر آیت کی کرتے ہیں کہ اس آیت کے نتیجے کے اندر علم حاصل کرنا ہر اہل ایمان پر فرض ہو گیا ہے۔ جانو کہ کیا ہے، یہ معلوم کرو کہ خدا کا حکم کیا ہے، خدا کا پیغام کیا ہے، خدا کی ہدایت کیا ہے، خدا کے رسول کی سنت کیا ہے۔ ایسے نہیں کہ جو چاہے میں کرتا پھر پھر جا کے پوچھوں کہ جو میں کر رہا ہوں کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں۔ پہلے جانو کہ جو میں کرنے والا ہوں وہ صحیح کرنے جا رہا ہوں کہ غلط کرنے جا رہا ہوں۔ اگر میرا ارادہ، میری نیت، میرا کرنے کا معاملہ جس کے لیے میں سوچ رہا ہوں وہ خدا اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے تو مجھے اس کی طرف بڑھنا ہی نہیں ہے، قدم اٹھنا ہی نہیں چاہیے میرا۔ تو ہم میں بہت سے لوگ دنیا کے اندر کہتے ہیں کہ مت جانو، قرآن پڑھو گے تو پھنس جاؤ گے، حدیث پوچھو گے تو پھنس جاؤ گے، پھر تمہیں یہ بھی نہیں کرنا پڑے گا، پھر تمہیں یہ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ نہ کرنے کا حکم ہر وقت تمہارے اوپر ہے، یہ نہ کر کے تم اس خدا کے حکم کو بھی توڑ رہے ہو جس میں خدا کہتا ہے کہ کرنے سے پہلے تم جانو کہ تمہیں کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ علم کی فرضیت یہاں سے واضح ہوتی ہے، اور خدا کہتا ہے کہ یہ معاملہ آسان نہیں ہے کہ زندگی کے اندر تمہارے یہ روش پیدا ہو جائے، یہ عادت بن جائے، تمہارا اصول بن جائے، تمہارا ضابطہ بن جائے کہ تم خدا کا حکم جانو اور پھر اس کے مطابق چلو۔ اکثر ایسا ہوا کرے گا کہ تم حکموں کو توڑتے رہو گے، ایسا تم سے اکثر ہوتا رہے گا۔
اور تم گنہگار ہوتے رہو گے، تم حکم توڑتے رہو گے، تم رب کو ناراض کرتے رہو گے۔ ایک چیز ایسی ہے، ایک صفت ایسی ہے کہ جو تمہارے اندر آ جائے، تمہاری زندگی کا حصہ بن جائے، تمہارا اصول بن جائے، تمہاری عادت بن جائے، تو پھر تمہاری زندگی کے اندر خدا کے حکموں کے اندر رہنا ممکن ہو جائے گا۔ اب رب کائنات فرماتا ہے کہ واتقوا اللہ، واتقوا آخر میں واو الف، تم سب کیا کرو؟ اتقوا کو اختیار کرو، اور واتقوا اللہ، اور تقوی کو اختیار کرو۔ یہ تقوی تمہارے اندر ہوگا، خدا کا خوف تمہارے اندر ہوگا، خدا کا احساس تمہارے اندر ہوگا، خدا کی پہچان تمہارے اندر ہوگی، خدا کی محبت تمہارے اندر ہوگی، تو وہ تقوی تمہیں بتائے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مجھے کیسے پتا چلے کہ میرے دل کے اندر ایمان موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ سمجھانے والے نے سمجھایا کہ جب کوئی کام کر کے تمہارے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ مجھ سے برا ہو جائے گا، اندر ہی تمہارے ایک بیرومیٹر رب کائنات نے لگا دیا ہے، انڈیکیٹر لگا دیا ہے، خود ہی بتا دیتا ہے کہ کام تم صحیح کر رہے ہو غلط کر رہے ہو۔ وہ احساس جو تمہیں بتاتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، اس کا نام تقویٰ ہے۔ اس احساس کو تم جتنا تازہ کرو گے، مضبوط کرو گے، بڑھاؤ گے، اتنا ہی تمہارا عمل کرنا دین کے لیے ممکن ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، پہ تم تب آ سکتے ہو، اس حکم کو تم تب پورا کر سکتے ہو کہ جب تمہارے اندر تقویٰ جیسی صفت سینوں کے اندر بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ اتقوا ہا ہونا، اتقوا ہا ہونا، اتقوا ہا ہونا، یہ تقویٰ، خدا کا خوف، خدا سے تعلق، خدا سے وابستگی، خدا سے محبت، یہ اس جگہ دل کے اندر ہوتی ہے رب کائنات۔ صحابہ کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، بتائیں کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ جواب ملا تقویٰ یہ ہوتا ہے کہ جب تم کسی جھاڑی دار راہوں میں سے، جنگل میں سے گزر رہے ہوتے ہو، تو اپنے کپڑوں کو کانٹوں سے، جھاڑیوں سے بچا بچا کے راہ سے گزرنا، یہ تقویٰ کی زندگی ہے۔ دنیا اپنے آسائشوں کے ساتھ بڑی منفرد ہو کر، بڑی پرکشش ہو کر تمہارے قریب آئے گی، لیکن اس دنیا سے اپنے آپ کو بچانا، دنیا کی خوبصورتیوں سے، لالچوں سے اپنے آپ کو بچا بچا کے زندگی گزارنا، یہ تقویٰ کی زندگی ہے۔ تو رب کائنات ایک طرف یہ بتا رہا ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہے، کرنا کیسے ہے، ممکن کیسے ہے؟ جب تمہاری سینے کے اندر خدا سے خوف کی کیفیت بڑھ جائے گی تمہارے اندر۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اور یہ تقویٰ کیسے تمہارے اندر آئے گا، خوف کیسے تمہارے اندر بڑھے گا، پھر اس کا بھی رب کائنات نے بتا دیا۔ ایک ہی آیت میں تین باتیں۔ پہلے، نہیں کرنا تمہیں کوئی بھی کام جب تک نہ جان لو کہ خدا کے حکم کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، مت کرنا کوئی کام ایسا۔ اب یہ ہے کہ تمہاری ہیبٹ کیسے ڈیولپ ہو، عادت تمہاری کیسے بنے، اس کو ڈیولپ کرنے کا جو نسخہ ہے وہ ذریعہ ہے تقویٰ، کہ تمہارے دل کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تقویٰ کس سے پیدا ہو؟ خدا کہتا ہے کہ تقویٰ اس طرح پیدا ہوگا کہ جب تمہارے سینے کے اندر یہ خیال آ جائے گا کہ ان اللہ سمیع علیم، بے شک عربی زبان کا لفظ ان شد کے ساتھ آ رہا ہے، شد کے بغیر ان ہو رہا ہے، شد کے بغیر ان ہو رہا ہے، ہر جگہ اس کی معنی تبدیل ہو رہا ہے، حرف دو ہی ہیں، الف اور نون۔ ان بھی ہو رہا ہے، ان بھی ہو رہا ہے، ان بھی ہو رہا ہے، لیکن تینوں جگہ، تینوں استعمالات سے اس کے معنی تبدیل ہو جائیں گے۔ اب یوں کہ یہاں پر ان استعمال ہوا ہے تو ان کے معنی ہمیشہ کے لیے یاد کرنی ہے۔ 1.5 ورڈز میں سے، 1.5 الفاظ میں سے 1.5% قرآن پاک کے الفاظ میں سے چند الفاظ ان کو یاد کرنا ہے، باقی سارا قرآن آپ کو 85.5% قرآن سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ ان کے معنی بے شک، ان اللہ، اللہ کا لفظ بار بار استعمال ہو رہا ہے، بے شک اللہ، سمیع ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں سننے والا، علیم علم جاننا، علیم جاننے والا۔ لیکن ایک علمی نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں لفظ کی تحقیق کے حساب سے، اور یہ لفظ کی تحقیق بڑی ضروری ہے، اس لیے قرآن پاک میں جہاں جہاں الفاظ اس اسلوب کے ساتھ استعمال ہوں گے وہاں وہاں معنی وہی ہو جائیں گی جو معنی اس اسلوب کے اندر استعمال ہونے والے الفاظ کی ہوتی ہے۔ علیم، سمیع، یہ الفاظ کو آپ دیکھ رہے ہیں، وزن ایک ہی ہے۔ خبیر، بصیر، ان الفاظ کے لیے عربی اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ الفاظ فعیل کے وزن پر ہیں۔ وہ خاموش سے تھوڑا بڑا اہم نقطہ بتانا، توجہ چاہیے۔ فعیل کے وزن پر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم، علیم، سمیع، بصیر، علیم،
بہت سے الفاظ قرآن پاک میں استعمال ہوں گے اللہ کی صفات. تو یہ جو اس وزن پر الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کے اندر کیا خوبی ہوتی ہے ذرا سمجھیں. جب بھی فعیلن کے وزن پہ کوئی لفظ آئے تو اس میں ہمیشگی آ جاتی ہے. کیا؟ ہمیشگی، انفائنائٹ، نہ ختم ہونے والی چیز. اللہ رب العالمین سمیع ہے، سننے والا ہے. آج سننے والا ہے، اس سے پہلے نہیں سنتا تھا، ہمیشہ سے سن رہا ہے، ہمیشہ سنتا رہے گا. جب کچھ بھی نہیں ہوگا تب بھی سننے والی ذات موجود رہے گی. علیم، اللہ کو علم ہے کہ آج علم ہے صرف اللہ کو. اس لیے ہمارا علم محدود ہوتا ہے، سامنے والے چیز کا علم ہوتا ہے، پیچھے والی چیز کا علم نہیں ہوتا. کل کیا تھا بھول جاتا ہے انسان، اس سے پہلے کیا تھا، آدم علیہ السلام کے دور میں کیا تھا، قیامت کے دن کیا ہو رہا ہوگا ہمیں نہیں معلوم، قیامت کے بعد کیا ہوگا، انسان کی زندگی سے پہلے کیا تھا. اللہ کا جو علم ہے اس میں ہمیشگی ہے. تو فعیل کے وزن پر جتنے بھی قرآن پاک کے اندر الفاظ استعمال ہوئے ان تمام الفاظ کے اندر ہمیشہ ہمیشگی پائی جاتی ہے. تو یہ یاد رکھو تم، اگر تمہارے سینوں کے اندر یہ احساس جاگزین ہو جائے، پیدا ہو جائے کہ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے کہ تمہارا جو بھی لفظ نکل رہا ہے اس زبان سے اس کو وہ سن رہا ہے. کون؟ اللہ کی ذات سن. اب انسان جھوٹ بول رہا ہے لیکن یہ احساس خدا کہتا ہے کہ تم پیدا کر لو اپنے اندر کہ میں اللہ ہر وقت سنتا ہوں. تنہائیوں میں بھی تم باتیں کر رہے ہو میں سن رہا ہوں، مجموعوں کے اندر تم باتیں کر رہے ہو میں سن رہا ہوں، اندھیروں میں تم باتیں کر رہے ہو میں سن رہا ہوں، لوگوں کی موجودگی میں، لوگوں کی غیر موجودگی میں، تنہائیوں میں، مجموعوں میں، جہاں تم بات کر رہے ہو میں سن رہا ہوں. میں تو ہمیشہ سننے والا ہوں. پھر فرمایا کہ علیم، کہ اللہ رب العالمین کی ذات علم رکھنے والی ہے. اور یہ علم کوئی ایک دن کا نہیں ہے. یہ علم اللہ رب العالمین کا اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ دنیا کا سارا علم ایک طرف ایک ترازو میں رکھ دیں گے تو اللہ رب العالمین کے علم کے اس علم سے 99% بڑھ کر کچھ بھی علم نہیں ہے دنیا کے پاس جو علم اللہ کے پاس ہے. ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ علم رہے گا. تو اب انسان کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ اللہ جان رہا ہے، میرے دل میں اٹھنے والے خیالات کو جان رہا ہے، میرے ذہن کے ارادوں کو خدا جان رہا ہے، میرے ہر عمل کو خدا دیکھ رہا ہے. اگر یہ احساس کہ اللہ رب العالمین کی ذات سمیع بھی ہے اور اللہ رب العالمین کی ذات علیم بھی ہے، یہ احساسات اگر تمہارے سینے کے اندر پیدا ہو جائیں، تقویٰ تمہارے اندر آ جائے گا، تقویٰ تمہارے اندر آ جائے گا، تمہاری زندگی ان دائروں کے اندر آ جائے گی جن دائروں کے اندر لانا رب کائنات کو مطلوب ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، قدم مت بڑھاؤ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات، شریعت اور معاملات جو تمہارے لیے طے پا گئے ہیں. اور یہ بات ممکن نہیں ہے تمہارے لیے جب تک تمہارے سینوں کے اندر تقویٰ نہ ہو، اور تقویٰ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے جب تک کہ تمہارے احساسات کے اندر یہ بات آ جائے کہ اللہ رب العالمین ہر بات کو سنتا ہے اور اللہ رب العالمین ہر بات کو جانتا ہے. اگلی آیت آ رہی ہے. اب الفاظ آپ کے سامنے کافی آ چکے ہیں. اب آپ نے خود کوشش کر کے مجھ سے پہل کر کے مجھے معنی بتانے ہیں، بھلے زبان سے نہ بولے لیکن دل میں بول دیں. اگلی آیت کا پہلا لفظ ہے یا ایھا، یعنی کہ اے. یا ایھا سے ظاہر ہوا کہ آگے ال آنے والا ہے، ایھا سے ظاہر ہوا کہ آگے مذکر ہے، ورنہ ایتھا آتا. اگر یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہیں ایتھا آتا ہے اور کہیں ایھا آ رہا ہے. ایھا آ رہا ہے اس میں مذکر ہے آگے. لیکن ضمیر یاد رکھ لیں، جب مجموعی انسانوں کے لیے خدا رب عزت وجل بات کرتا ہے تو مذکر کے سینے میں بات کرتا ہے، صیغے میں بات کرتا ہے رب کائنات. تمام مردوں اور عورتوں کو یہ احکامات دیے جا رہے ہیں، صرف مردوں کے لیے احکامات نہیں ہیں، مجموعی احکامات پھر مذکر کے سیغے میں ہوتے ہیں، صیغے میں. یا ایھا الذین، اب لفظ آ رہا ہے آمنو، آخر میں واو الف ہے. ایک ایمان والے کی بات ہو رہی ہے، سارے ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے. تو واو الف بتا رہا ہے کہ جمع ہے، واو الف واو نون یہ نون جمع کے لیے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. لا پہلی آیت میں استعمال ہوا، دوبارہ استعمال ہو رہا ہے. یہ بار بار استعمال ہوں گے، تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. یا ایھا الذین آمنوا، لا اے لوگوں جو ایمان لائے مت کرنا، منع کیا جا رہا ہے تمہیں، رک جاؤ ایسا کرنے سے، آئندہ مت کرنا ایسا. کیا؟ آپ نے خود لفظ نکالنا ہے. ترفعوا، شروع میں تا لگا تاکہ میں نے کیا ہوں گے تم، واو الف آخر میں ترفعوا جمع کے لیے. باقی لفظ ہے کیا؟ رفع، ارفع بلند، اردو زبان کا لفظ. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بلند مت کرنا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بلند مت کرنا. اصواتکم، اصواتکم،
اسوات صوت کی جمع، اور صوت کی معنی ہے آواز، صوتی لہریں اردو میں بولتے ہیں، صوت کے معنی آواز، اور کم چونکہ ساروں کے لیے کہا جا رہا ہے، وہاں کہا گیا تھا ورسول ہی، رسول کے آخر میں ہا لگا تھا، چونکہ اللہ ایک ہے تو ہا لگا تھا، ایک کے لیے کہا جائے گا تو ہا لگے گا، اور یہاں کم، کما، کن، کننا، ہما، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ان کے آہستہ سے سمجھاتا جاؤں گا، لیکن چونکہ اس آیت میں پہلی مرتبہ استعمال ہوا ہے اصواتکم، تو کم کس کے لیے ہوا؟ ان تمام کے لیے استعمال ہوا کہ جنہوں نے آواز بلند کرنے کی کوشش کی تھی، یا جو لوگ آواز بلند کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، معنی آپ کو سمجھ گئے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آوازیں بلند مت کرو، تم اپنی آوازیں بلند مت کرو۔ فوق، بلند کرنا، فوقیت دینا، فوق الفطرت، یہ میری فطرت سے اوپر کی بات ہے، فوقیت دینا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق، بلند مت کرنا، فوقیت مت دینا، کس سے؟ صوت النبی، صوت النبی، صوت مانے آواز، اصوات جمع کی، سب لوگوں کی آواز ہے، اب نبی کی آواز تو ایک آواز ہے، تو صوت النبی، اب جمع نہیں استعمال ہو، واحد استعمال ہو۔ نبی کی آواز سے تم اپنی آوازیں بلند مت کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی آوازیں بلند مت کرنا نبی کی آواز سے۔ ولا، لا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ منع کے لیے، لا، لم، لن، تین الفاظ، نہ، انکار کے معنی۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا، تا تم، جہر، 5 نمازیں، 3 جہری، 2 سری۔ جہری وہ جس میں بلند آواز میں تلاوت کی جائے، سری وہ کہ جن میں دل کے اندر تلاوت کی جائے، تو جہر کے معنی بلند آواز۔ ولا تجہروا، اور تم بلند آواز میں، ولا تجہروا لہو بالقول کجہر بعضکم لبعض، کجہر، جہر بلند آواز میں بات کرتے ہیں، بعضکم لبعض، تم میں سے بعض کے ساتھ آپس میں باتیں کرتے ہو نا، تو بلند آواز میں باتیں کر لیتے ہو، ان کے سامنے تم آپس میں بلند آواز میں بات مت کرنا۔ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تمہاری باہمی آوازیں بھی محمد مصطفیٰ کی آواز سے بلند نہیں ہونے چاہیے۔ آداب بتلائے جا رہے ہیں، اسلوب بتلائے جا رہے ہیں، قانون وضع کیا جا رہا ہے خدا رب ذوالجلال کی ذات کی طرف سے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی آوازوں کو بلند مت کرو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے، ولا تجہروا، اور بلند مت کرو آواز، لہو بالقول، ان کے لیے، ولا تجہروا لہو بالقول، ان کی آواز سے قول اپنا بلند مت کرو، جس طرح تم میں سے بعض سے بات کرتے ہوئے اپنی آوازوں کو بلند کر لیتے ہیں۔ ذرا ٹھہر جائیے اور سمجھ لیے بات کیا کی جا رہی ہے، بہت بڑی بات کی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ حاضر ہوا ہے۔ اب جب جانے لگے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں، یہ آیت آ گئی نا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تو ان کو پتا تھا، بدوؤں کو، ان پڑھ لوگوں کو پتا تھا کہ اب جو کلمے کی زندگی ہے وہ زندگی آزادی والی زندگی نہیں ہے، اب ایک مختلف زندگی کے اندر ہم داخل ہو گئے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے ہمیں ایک ضابطۂ حیات کے اندر لے کر آ کر کھڑا کر دیا ہے۔ اب ہمیں جان کر قدم اٹھانا ہے کہ اللہ کیا کہتا ہے، قدم اٹھانا کہ نہیں اٹھانا، جاننے کے بعد کسی کام کے اندر داخل ہونا ہے، ایسے ہی الٹپ قدم نہیں اٹھانے ہم لوگوں نے، ہر قدم قدم پر یہ سوچنا کہ اللہ اس کے رسول کا حکم کیا ہے۔ تو اب ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں آپ کوئی اپنا مبلغ دے دیں جو ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات دیتا رہے، تاکہ ہمیں وہاں کئی معاملات روزمرہ کی زندگی میں پیش آئیں گے، کوئی بتائے تو صحیح کہ خدا کی عادت کیا ہے، خدا کے رسول کی عادت کیا ہے، سنتیں کیا ہیں، رسول خدا اور اللہ رب العالمین کے احکامات کیا ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاملہ کیا اور زندگی کا اصول اختیار کیا، اور یہ اصول سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے۔ اصول کیا اختیار کیا کہ خود پیغمبر خدا ہیں، اللہ کی وحی میں براہ راست ہیں، اللہ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ ان میں سے کس کو بھیجوں، لیکن اللہ رب العالمین کی تعلیم محمد مصطفیٰ کو اور محمد مصطفیٰ کی تعلیم پوری امت کو کہ کوئی بھی زندگی کا معاملہ آ جائے تو مشورہ ضرور کیا کرو، بغیر مشورے کا مت کرو۔ رسول خدا جیسی جہاندیدہ ہستی، خدا کی براہ راست تعلیم میں صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ یہ قبیلے والے جانا چاہتے ہیں، بتاؤ کہ کس کو ان کے ساتھ بھیجوں، کسی کو بھی بھیج سکتے تھے لیکن کہا کہ بتاؤ کس کو بھیجوں۔ تو اب صحابہ نے مشورے دینے شروع کر دیے،
صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صحابی کا نام پیش کیا کہ فلاں صحابی کو بھیجیں، یہ دین کا علم زیادہ جانتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے سے انکار کیا، رد کیا اور رائے دی کہ نہیں، اس کے مقابلے میں یہ بندہ زیادہ بہتر ہے۔ صدیق اکبر بھی انسان ہے، عمر فاروق بھی انسان ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا کہ میری رائے، ہمیں رائے پیاری ہوتی ہے، ہم جو بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ لوگ ہماری بات مانیں، پھر لوگوں کو بات منوانا چاہتے ہیں، ناؤں کے مسئلے دشمنیاں کر لیتے ہیں، نفرتیں پیدا کر دیتے ہیں۔ تو وہاں بھی انسان تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا اور غصے کے اندر عمر فاروق پر برس پڑے۔ اے عمر فاروق تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب بھی میں کوئی رائے دیتا ہوں، کوئی بات کرتا ہوں، تم اس کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہو۔ عمر فاروق نے کہا کہ آپ نے اپنی بات کی، میں نے اپنی بات کی، دونوں اصحاب اللہ کے رسول کے کتنے قریب ہیں، لیکن چونکہ آوازیں بعضکم لبعض لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا، باتیں مت کرو جہر بلند آواز میں، لہو ان کے سامنے بالقول کجہر بعضکم لبعض، جس طرح تم سے بعض لوگوں سے بلند آواز میں بات کرتے ہیں، تو یہ ایسا کرنے کا تمہیں اختیار نہیں ہے، خدا رب صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا۔ اب یہ آواز بلند ہو گئی اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں میرے محمد مصطفیٰ کا مقام مل گیا۔ خدا رب صلی اللہ کو سخت ناگوار گزرا کہ یہ ہوتے کون ہے اس طرح میرے محبوب سے بات کرنے والے؟ کائنات کے سارے انسان ایک طرف اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ کے اندر بعد از خدا بزرگ تو ہی اس قصہ مختصر۔ خدا رب صلی اللہ نے جلال میں جو حکم نازل کیا اس عمل کے بعد کہ دو اصحاب کی گفتگو میں آوازیں بلند ہو جانا، شان میں گستاخی نہیں کی، لیکن آواز سے آواز بلند ہو گئی تو رب ذوالجلال کی غیرت جوش میں آ گئی۔ صدیق اکبر کو دیکھیں، عمر فاروق کو دیکھیں، وہ جو 4 لوگ ایمان لائے، 4 میں سے ایک میں صدیق اکبر غار غار، عمر فاروق ہر وقت ساتھ، بڑے مشید، دونوں ساتھ دینے والے۔ خدا کہتا ہے کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، حبط تحبط، تا تمہارے، حبط ضبط ضائع کیا جانا، اعمالکم وہ اعمال جو تم نے کیے، عمل اردو میں استعمال ہوتا ہے، ان تحبط اعمالکم وانتم، اور تم، لا تشعرون، لا انکار کا صیغہ، لام الفاظ انکار کی، تشعرون تمہیں شعور تک نہیں ہوگا، آخر میں واؤن، تم سب کو شعور نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور تک نہیں ہوگا، تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ ربر سے مت کھسے ہنے کون ہتھیار نسے اہڑا پار جہ میں جو کھو جیے جو۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اسی بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ جب رب ناراض ہوتا ہے تو کوئی ہتھیار نہیں مارتا، ہنے کون ہتھیار نسے اہڑا پار، پھر تمہیں ایسی باتیں تم سے کرواتا ہے جہ میں جو کھو جیے جو، اس میں تمہاری ہلاکت کے سامان کے سوا کوئی سامان نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اب یہ جو تمہاری آواز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو گئی، محفل میں آقا بیٹھے میں، تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ اے صدیق اکبر تمہاری زندگی کے سارے اعمال حبط ضبط کر دیے جائیں، اور طریقہ کیا اختیار کیا جائے گا، تمہیں تمہاری ہلاکت کا احساس تک نہیں ہوگا کہ میں کیا کر گیا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، آپ دیکھتے ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جو انہونی بات ہے، بڑے نیک تھے، بڑے نمازی تھے، بڑے دیندار تھے، بڑے خدا ترس تھے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے صدیق اکبر تمہاری زندگی کی ساری نیکیاں، اے عمر فاروق تمہاری زندگی کی ساری نیکیاں، اگر تمہاری آواز محمد مصطفیٰ کی آواز سے بلند ہوئی ہے تو سب کچھ زائل، سب کچھ ختم، بلکہ سزا یہ ہوگی کہ تم خدا کی ناراضگی کے راستوں پہ نکل پڑو گے، خدا تم سے ہدایت سلب کر لے گا۔ اور میں مثال دے رہا تھا، یہ زندگی میں کئی جگہ دیکھا ہوا ہم لوگوں نے کہ ہدایت ملنا آسان نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو قرآن پاک میں دعائیں سکھائی گئی کہ تمہیں دعا مانگنی ہے، بعد از ہدیتنا، اے اللہ رب العالمین ہدایت کے بعد ہمیں گمراہ مت کرنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کہہ رہے ہیں کہ خدا جب ناراض ہوتا تو ہدایت کا راستہ، اور خدا کی ناراضگی کا طریقہ کاری کے لیے خدا کہتا ہے میں نے تمہیں حوالے کر دیا، کیونکہ شیطان تو لگا ہوا ہے، خدا کی ہدایت جو روکے ہوئے
ہماری کوئی قابلیت نہیں ہے، ہماری یہ اللہ کا کرم ہے. خدا وہ کرم وہ سلب کر لیتا ہے، بس چھین لیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے شیطان کے اوپر کہ جا تجھے جو کرنا ہے کرتا ہے. یہ بندہ شیطان کے ہاتھوں میں کھیلتا رہتا ہے. بڑے بڑے دیندار لوگ آپ لوگوں نے سنے بھی ہوں گے، پڑھے بھی ہوں گے، جو ایمان سے پھر گئے، ایمان کو چھوڑ گئے، کفر کو اختیار کر لیا. آپ کے سامنے کی صورت ہے، داڑیاں منڈوا دی، نمازیں چھوڑ دی. کئی لوگ آپ کو ملیں گے جو دین سے اس طرح بے بہرا ہو گئے، راستے چھین گئے ان کے، جب ان کی زندگی کے اندر یہ معاملہ آتا ہے. خدا کہتا ہے اب ذرا غور سے سنیے گا کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تو صحابہ کی زندگی پر کیا اثر پڑا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن پاک کی یہ آیتیں نازل ہوا کرتی تھیں، جب قرآن پاک کی وحی اللہ کے رسول کے پر نازل ہوتی تھی، تو صحابہ جو بھی سنتے تھے ان کو دوڑتے تھے مدینے کی گلیوں میں. منادی ہوتی تھی، کوئی چیز بجا بجا کے لوگوں کو آواز دی جاتی تھی، اور وہ آیت پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنائی جا رہی ہوتی تھی کہ یہ حکم آ گیا. تو مدینے کی وادی میں جیسے ہی آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تو ایک صحابی جو دوڑے جا رہے ہیں، راستے میں حضرت قیس مل گئے، قیس بن ثابت رضی اللہ عنہ. انہوں نے بھی سنا کہ کیا حکم آ گیا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، تمہیں شعور تک نہیں ہوگا. اچھا وہ جو صحابی تھے قیس بن ثابت، وہ فطری طور پہ ان کی آواز بلند تھی. ہمارے اندر انسانوں میں فرق ہوتا ہے، السلام علیکم بعد جو آواز مسئلہ نہیں ہے گھرو آواز، کسی کی بہت پتلی آواز ہوتی ہے، تو ان کی آواز قدرتی طور پہ بلند آواز تھی. اب وہ تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے، وہیں قدم بھی نہیں اٹھ پا رہا، تو لرز گئے، جسم کا وجود جو ہے نا سگ شدائے جی گئی، سکت ختم ہو گئی، بیٹھ گئے. میں زار و قطار روئے جا رہے، میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا. عاصم رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے گزرے، کہا کیا ہو گیا، تم کیوں ہلاک ہو گئے؟ کہا تم نے سنا نہیں قرآن پاک کا حکم آ گیا دیا. ایک صحابی نے قرآن پاک کی آیت پڑھ کے سنائی مجھے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. میں تو برباد ہو گیا، میں تو تباہ ہو گیا، میری آواز تو فطری طور پہ بلند ہے، اور نتیجہ کیا نکلا؟ میرے تو زندگی بھر کے اعمال ضائع ہو گئے، اب تو میں برباد ہو گیا، کچھ بھی نہیں بچا میرے پاس. اب وہ زاروں قطار روئے جا رہے ہیں. صحابی کیا کرے بیچارے، یہ پریشانی میں اللہ کے رسول کے پاس بھاگے تاکہ رسول خدا کو اپنے ساتھی کی خبر سناؤں. یہ اللہ کے رسول کے پاس گئے اور یہ اپنے گھر آ گئے. ثابت بن قیس گھر میں آتے زاروں قطار روتے، اپنی بیوی سے کہا کہ میں گھوڑوں کے استقبال میں جا رہا ہوں، اس کا دروازہ کیلیں ٹھوک کر بند کر دوں، میں اس وقت تک باہر نہیں نکلوں گا جب تک رب کائنات کی طرف سے میری برات کا اعلان نہیں ہوتا. میں تو برباد ہو گیا، میں تو تباہ ہو گیا. ادھر وہ صحابی حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول خدا آپ کا وہ ساتھی، آپ کا وہ صحابی وہ تو برباد ہو گیا، روئے جا رہا ہے زاروں قطار. اب اللہ رب العالمین کی طرف سے برات کا اعلان ہوتا ہے، اور برات کا اعلان کیا ہوا؟ تیسری آیت، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. ان معنی بے شک، یغضون غض کہتے ہیں جھکانے کو. مرد کے لیے حکم ہے غض بصر، نگاہوں کو جھکاؤ اگر تمہیں غیر محرم عورت نظر آتی ہے تو. غض بصر نگاہوں کو جھکانا. یا غضون جنہوں نے جھکائیں اپنی غضون اصواتکم، جن لوگوں نے اپنی آوازوں کو جھکایا. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں. اولئک کا اشارہ ہے، نمتحن اللہ، امتحان لے لیا اللہ رب العالمین نے، آزما لیا اللہ رب. روئے جا رہے زاروں قطار، استبل میں بند کر دیا، ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم. تقویٰ کی بات آئی تھی، کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. اللہ نے آزما لیا کہ واقعی ان کے دل کے اندر تقویٰ ہے کہ نہیں ہے. للتقویٰ. اب کیا اعلان ہو رہا ہے؟ اپنی آوازیں دھیمی کرو. آوازیں دھیمی کیسے ہوتی ہیں؟ رسول خدا نے جو حکم دیا ہے اس حکم کو اونچا کرو، اپنی دل کی باتوں کو نیچے کرو. جو رسول خدا نے کہا ہے اس کو اونچا کرو، اپنی اناؤں کو، اپنی مرضیوں کو، اپنی خواہشوں کو نیچا کرو. رسول خدا کی آواز بلند ہو گئی. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ لہم مغفرۃ واجر عظیم. جس نے اپنی زندگی کے اندر یہ اصول بنا لیا کہ خدا کے رسول کے حکم کو فوقیت دی، اللہ کے رسول کی حدیث کو فوقیت دی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندگی کے اندر اختیار کیا، اس کو بلند کیا اپنی اناؤں، اپنی مرضیوں اور اپنی خواہشات کے مقابلے کے اندر. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ لہم مغفرۃ. اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب مغفرت کا میں اس کے لیے اعلان کرتا ہوں. اور کیا؟ صرف مغفرت نہیں، وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اور عظیم اجر ہے رب کائنات کی طرف سے. کس بات پر؟ محمد مصطفیٰ کی آواز سے اپنی آواز کو پست کرنے کے. یہاں آخر میں ایک علمی نقطہ بیان کروں گا
اور اس کے بعد درس کو ختم کریں گے. اس طرح 3 آیتیں ہو جائیں گی. علمی نقطہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے ساتھ اس دنیا کے اندر موجود تھی، جسمانی وجود کے ساتھ. اللہ کے رسول تو موجود ہیں اپنی تعلیمات، اپنے شریعت کی روشنی میں، اپنے نظام کی روشنی میں، اپنے علم کی روشنی کے اندر. وہ جو نور کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس حوالے سے کہا گیا کہ یہ روشنی تو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ تو ہمیشہ قائم رہے گی اور ہمیشہ موجود رہے گی. یہ اصول، یہ ضابطے، یہ قانون، طرز زندگی، معیشت، معاشرت کے تمام معاملات جس کو نظام مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اس نظام کے مقابلے میں کوئی اور نظام تمہاری زندگیوں کے اندر غالب نہیں ہونا چاہیے، اونچا نہیں ہونا چاہیے. اور اس نظام کو ڈھانے کے لیے کوئی کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے مقابلے کے لیے تمہیں کھڑے ہونا ہے. آواز محمد نظام مصطفیٰ ہے. آواز محمد وہ نظام حکومت ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں قائم کی تھی. وہی طرز زندگی، وہی اصولوں والا نظام اور وہی معاملات کا طریقہ پورا جو پورا تمہارے معاشروں کے اندر قائم ہونا چاہیے. اس کو قائم کرنے کی جو کوشش کرے گا اس کے لیے لہم مغفرۃ و اجر عظیم کا اعلان ہے رب کائنات کی طرف سے. تو یہاں آج 3 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کیا عمل تھا؟ صحابہ کا معاملہ تھا کہ صدیق اکبر نے یہ اعلان کر دیا، اللہ رب العالمین گواہ رہنا، آج کے بعد میں سرگوشیوں سے بلند آواز میں بات نہیں کروں گا. بڑی دھیمی آواز میں بات کرتے تھے. اور عمر فاروق کا حال تھا کہ جب بات کرتے تھے بار بار سننا پڑتا تھا. کیا کرنا ہے؟ اتنا خوف زدہ ہو گئے، اتنا ڈر گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے ہماری آوازوں کو بلند نہیں ہونا چاہیے. آخری بات کرنا چاہوں گا، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اس معاشرے کے اندر رہنما کا تھا، بڑے کا تھا. تو اسلام نے جو اصول بنائے ہیں وہ قیامت تک کے لیے اصول ہیں، وہ دن کے لیے اصول نہیں آج کے لیے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استاد بھی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باپ بھی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی پیشوا بھی ہیں. کئی حیثیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں. جن جن حیثیتوں میں آج لوگ آپ کی زندگی میں آپ کے پاس موجود ہیں، یہ حکم سارے کے سارے وہاں بھی قائم ہو جاتے ہیں. اگر محمد مصطفیٰ استاد ہیں تو آپ کے استاد کے لیے آپ کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی آواز آپ کے استاد کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح اگر آپ کے کسی امت کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امہات المومنین ان کی بیویوں کو کہا گیا ہے تو باپ سے بڑھ کر باپ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس طرح باپ کی آواز سے بھی بلند ہماری آوازوں کو نہیں ہونا چاہیے. تو یہ سارے کے سارے اصول ہیں زندگی کے زرعی اصول جو اس پوری سورہ کے اندر چلتے ہیں. آج ہم نے 3 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور مختصراً ہم نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ان آیتوں کے حوالے سے جو قرآن عربی ہے وہ میں نے